السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ النوع الخامس والعشرون، 25واں قسم، کتابۃ الحدیث وضبطہ وتقعیدہ۔ مصنف رحمہ اللہ اس بحث کے اندر، اس قسم کے اندر حدیثوں کے ضبط کیے جانے، حدیثوں کو لکھے جانے کے سلسلے میں علماء متقدمین، سلف صالحین اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کے ہاں اختلاف کیا تھے کہ حدیثیں ضبط کی جائیں گی، حدیثیں لکھی جائیں گی، ان کو لکھا جائے گا یا نہیں لکھا جائے گا، اس کے تعلق سے کیا ان کے اقوال تھے، ان کے زمانے میں کیا چیزیں راجح تھی، ان تمام چیزوں کا تذکرہ اس بحث کے اندر کریں گے۔ اور اسی طریقے سے حدیثوں کو لکھے جانے کا طریقہ کہ کب، کیسے، کہاں پر، کس الفاظ کے ساتھ، اگر اختصار کے ساتھ اگر کوئی حدیث ذکر ہے تو اس کو کیسے لکھا جائے گا۔ تو یعنی حدیثوں کو لکھنا اور ان کے لکھے جانے کا طریقہ کیسے لکھا جائے گا، ان تمام چیزوں کا تذکرہ اس بحث کے اندر مصنف رحمہ اللہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے مصنف رحمہ اللہ نے جو بحث چھیڑی ہے وہ کہ حدیثوں کو لکھنے اور نہ لکھے جانے کا، کہ حدیثیں لکھی جائیں گی یا نہیں لکھی جائیں گی، ان کو کاپی، نوٹ، مذکرے کی شکل میں یا صحیفہ یا اجزاء کی شکل میں یا کتاب کی شکل میں حدیثوں کو مدون کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، یا آسان لفظ میں اگر کہیں تو تدوین الحدیث، کہ حدیثوں کو لکھنا، حدیثوں کو تدوین کرنا، حدیثوں کو لکھنا۔ تو اس کے تعلق سے علماء متقدمین، سلف صالحین، صحابہ کرام کے زمانے ہی سے اختلاف ہے کہ حدیثوں کو لکھا جائے گا کہ نہیں لکھا جائے گا، اور یہ اختلاف متقدمین ہی کے یہاں تھا۔ کہاں تھا؟ متقدمین ہی کے یہاں تھا۔ بعد میں تمام علماء کا، متاخرین کے یہاں تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہو گیا، اتفاق ہو گیا کہ حدیثیں لکھی جائیں گی، حدیثیں لکھی جائیں گی۔ لیکن متقدمین علماء، صحابہ کرام کے زمانے جو تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اور پھر صحابہ کرام کا زمانہ، اور پھر تابعین کا زمانہ، اس وقت اس کے تعلق سے لوگوں کے درمیان کافی اختلاف تھے کہ حدیثیں لکھی جائیں گی کہ نہیں لکھی جائیں گی، کیونکہ اس کے تعلق سے دو طرح کی حدیثیں، ایک تھی کہ حدیثوں کو لکھے جانے کی تائید میں، اور دوسری حدیثیں تھیں جو اس بات پر دلالت کرتی تھیں کہ حدیثوں کو نہیں لکھا جائے گا۔ تو سب سے پہلا بحث مصنف رحمہ اللہ یہی ذکر کرتے ہیں اور دلیل ذکر کرتے ہیں ان لوگوں کا جو کہ حدیث کے تدوین کے خلاف تھے، جو کہ حدیث کے تدوین کے خلاف تھے۔ کہتے وقد ورد فی صحیح مسلم عن ابی سعید مرفوعا، کہتے ہیں کہ جو حدیث وارد ہوئی ہے صحیح مسلم کے یہاں، یعنی جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو کہ مرفوع ہے، من کتب عنی شیئا سوى القرآن فلیمحہ، کہ جس نے بھی مجھ سے سنا ہے قرآن کے علاوہ جتنی بھی چیزیں اور اس کو لکھ کر کے رکھا ہے، من کتبہ، جس نے لکھا ہے، عنی، مجھ سے، یعنی جو باتیں، جو احادیث، جو میرے اقوال و افعال تھے، ان کو اگر کسی نے تدوین کی شکل دی ہے، اس کو اگر کسی نے لکھ کر کے رکھا ہے تو کیا ہے؟ قرآن کے علاوہ ہے، تو فلیمحہ، تو ان کو کیا کرے؟ مٹا دے، اس کو کیا کرے؟ مٹا دے۔ گویا کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قرآن کے علاوہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریرات ہیں، ان تمام چیزوں کو لکھنا کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ الذی یکتب ویدون وہو فقط القرآن، جس کو لکھا جائے گا، جس کو تدوین کی شکل دی جائے گی، جس کو کتاب کی شکل دی جائے گی، وہ چیز کیا ہوگی؟ صرف اور صرف قرآن ہوگی۔ قال ابن صلاح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ
کن کے اقوال ہیں, کون کون لوگ اس کے قائل تھے کہ حدیثیں نہیں لکھی جائیں گی, حدیثیں نہیں لکھی جائیں گی. کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اسی طریقے سے ابن مسعود عبداللہ بن مسعود الکوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی طریقے سے زید بن ثابت کاتب وحی و کاتب القرآن, اور اسی طریقے سے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اسی طریقے سے ابو سعید الخدری الذي روا هذا الحدیث, جس نے اس حدیث کو روایت کیا, من كتب عنی شیئا سوى القرآن فلیمحوه, ابو سعید خدری جن کا نام سعد بن مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کی وفات 64 65 یا 75 ہجری کے اندر ہوئی. وہ کہتے ہیں جماعت آخرین من الصحابہ والتابعین, اسی طریقے سے صحابہ اور تابعین کی بہت سارے جماعت, یعنی بہت سارے لوگ صحابہ اور تابعین میں سے جو اس بات کے قائل تھے, جن کا مذہب جن کا یہ تھا کہ حدیثیں نہیں لکھی جائیں گی, جو تدوین کی جائیں گی, جن کو اجزاء اور صحف اور دفتر کے مابین مرتب کیا جائے گا, وہ صرف اور صرف کیا ہوں گے, قرآن ہوں گے. یہ پہلا مذہب, اور ان کی دلیل ہم پڑھ چکے ہیں. ان کا مذہب کیا ہے, حدیثوں کو نہیں لکھنا ہے. کون کون ہے, عمر ہے, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور اسی طریقے سے زید بن ثابت ہے, ابو موسیٰ اشعری ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دیگر صحابہ کرام اور تابعین اعظام ہیں. اس کے بعد دوسرا مذہب جو کہ اس بات کے قائل ہیں کہ حدیثیں تدوین کی جائیں گی, حدیثیں لکھی جائیں گی, اور صحابہ کرام کے زمانے میں بھی وہ لوگ حدیثیں کیا کرتے تھے, لکھتے تھے. کہتے قال وممن روینا عنہ اباحت ذلك او فعله, کہ جس سے ہم نے اس کی اباحت کو نقل کیا ہے کہ کتابت الحدیث جائز ہے, اور کتابت الحدیث لوگ کرتے تھے اپنے زمانے میں, حدیثوں کو مدون کرتے تھے, ان کو اجزاء کے شکل میں اور صحف کے شکل میں لکھ کر کے رکھتے تھے. وہ کون تھے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رابع, اور اسی طریقے سے ان کے بیٹے حسن بن علی بن ابی طالب, اور اسی طریقے سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ الذي خدم النبي صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنوات, اور اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر بن عاص, اور اسی طریقے سے فی جمع من الصحابہ والتابعین, کثیر من الصحابہ والتابعین انہم كانوا ماذا يقولون بکتابۃ الحدیث, او كانوا يعتقدون ان الحدیث سيكتب ويدون في الاجزاء والصحف. ان لوگوں کی دلیل کیا ہے, کہتے وثبت في الصحيحين ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اکتبوا لابی شاہ, کہ ابو شاہ کے لیے لکھ دو, ابو شاہ کے لیے کیا کرو, لکھ دو. یعنی کہ اللہ حينما كان نبی صلی اللہ علیہ وسلم في حجۃ الوداع وخطب خطبۃ وداع فكان هذا الرجل ابو شاہ الذي جاء قيل هو من ايران او من بلد آخر, فقال يا رسول الله هل احد يكتب لي هذه الخطبة التي خطبتها, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة ومن حوله اكتبوا لأبي شاہ, کہ یہ خطبہ جو میں نے حجۃ الوداع کے اندر جن چیزوں کو تم کو نصیحت دی ہے اور دین کے جن معاملات کو میں نے تم کو بتلایا ہے, ان تمام چیزوں کو, ان تمام میرے خطبے کو جو ابھی میں نے تمہارے سامنے بتلائی ہیں, ان تمام چیزوں کو جو کہ حدیث ہے, کیا ہے, حدیث ہے, وہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیہ او خلقیہ, جو کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو صادر ہوتی ہے, کیا ہے, حدیث ہے. کہا ان حدیثوں کو, میرے ان کلام کو جو بھی ابھی آپ لوگوں کے سامنے میں نے خطبے کے شکل میں دی ہے, ان تمام کلام کو کیا کرو, ابو شاہ کے لیے لکھ دو, کیونکہ جب یہ اپنے قوم میں جائیں گے واپس تو ان لوگوں کو اس کی تبلیغ دیں گے, اس کی طرف بلائیں گے. کہتے ہیں وقد تحرر هذا الفصل في اوائل كتابنا المقدمات ولله الحمد, اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کتاب کے مقدمے کے اندر, مقدمات کے اندر میں نے اس بحث کو مفصل طور پر ذکر کیا ہے, وللہ الحمد. تو یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے, جو کہ ابن الکثیر رحمہ اللہ ہیں, جنہوں نے
ابن صلاح رحمہ اللہ کی کتاب علوم الحدیث کا اختصار کرتے ہوئے ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ اس کی مفصل بحث ہم نے اپنی کتاب مقدمات کے اندر ذکر کی ہے. تو مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر دو قول ذکر کیے. ایک النہی کا کہ ان الاحادیث لا تکتب والدلیل حدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ. والقول الثانی ان الاحادیث ستکتب والصحابہ ہم کتبوا فی زمنہم دلیلہم اکتبوا لابی شاہ. تو یہ دو قول ہوئے. کتنے قول ہوئے؟ دو قول ہوئے. اور اسی طریقے سے جو لوگ کتابت حدیث کے قائل تھے ان کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کنت اکتب کل شیء اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنہانی قریش فقال انت تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب والسرور فقال ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب والله لا يخرج منه الا حق يعني اشار الى فمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج منه يعني من فمه من فم النبي صلى الله عليه وسلم الا حق. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکھو جو کچھ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی میں آپ سے سنتا ہوں تمام چیزوں کو میں لکھ لیتا ہوں. اور قریش جو ہے مجھ کو منع کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضب کی حالت میں غصے کی حالت میں ایگریشن کی حالت میں باتیں کرتے ہیں بولتے ہیں کبھی نرمی کی حالت میں بولتے ہیں کبھی ہنسی مذاق کی باتیں ہوتی ہیں تمام چیزوں کو تم لکھتے رہتے ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکتب واللہ ما یخرج منہ الا حق ای اشار بیدہ الی فمہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس منہ سے جو بھی باتیں نکلتی ہیں حق نکلتی ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف حق اور سچ بولتے ہیں کیونکہ وہ تمام چیزیں وہی ہوتی ہیں. اور سنت جو بھی ہوتی ہے جو حدیث ہے وہ بھی کیا ہے ایک قسم کی وہی ہے. جیسا کہ عطیہ رضی اللہ جیسا کہ حسان بن عطیہ فرماتے ہیں کان جبریل ينزل على النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالسنت كما ينزل علیہ بالقرآن کہ حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سنت کو لے کر کے نازل ہوتے تھے ان کو بتلاتے تھے جس طریقے سے قرآن لے کر کے نازل ہوتے تھے. تو سنت کیا ہے یہ بھی ایک طریقے کی وہی ہے. تو وہی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکتب واللہ ما یخرج منہ الا حق. تو گویا کہ یہ دوسری دلیل ہے جو کہ کتابت حدیث پر دلالت کرتی ہے. اس کے بعد بعض علماء نے تیسرا قول بھی ذکر کیا ہے اور وہ تیسرا قول ہے الکتابہ ثم المحوی بعد الحفظ کہ کیا ہے پہلے لکھیں گے لیکن یاد کر لینے کے بعد کیا کریں گے اس کو مٹا دیں گے اس کو مطلب جلا دیں گے یا مٹا دیں گے یا کسی بھی طریقے سے. تو ان لوگوں کی دلیل بھی وہی ہے اکتبو ابی شاہ اور کہا کہ وہ اس وقت یاد نہیں کر سکتے تھے اور تمام چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکتبو ابی شاہ. تو یہ تین قول ہیں. یہ کتنے قول ہیں؟ تین قول ہیں. اب جیسا کہ ہم نے مصطلح کے اندر پڑھا کہ جب دو حدیثیں آپس میں تعارض کرنے لگیں تو ہمیں کیا طریقہ اپنانا ہے؟ سب سے پہلے جو طریقہ سب سے پہلے جو اسٹیپ یا خطوہ ہم اپنائیں گے وہ ہمارا خطوہ اور ہمارا اسٹیپ ہوگا کہ ہم حدیث کی تاریخ کو دیکھیں گے کہ آیا کہ اس میں سے کوئی ایک حدیث ناسخ اور دوسری منسوخ تو نہیں ہے. ان دونوں حدیثوں میں سے کوئی حدیث ناسخ یا منسوخ تو نہیں ہے. جب ہم کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس میں سے کوئی بھی ناسخ اور منسوخ نہیں ہے تب منی پتا چلے گا کہ بھائی دونوں حدیثیں صحیح ہیں دونوں حدیثیں صحیح ہیں. اب منتقل ہوں گے جمع کی طرف. تو علماء نے ان دونوں حدیثوں میں جو جمع کی شکل اختیار کی ہے وہ کہا کہ یہ ہمیں دیکھنے میں تعارض ظاہر تعارض نظر آ رہا ہے لیکن الجمع ممکن کیا ہے؟ جمع
मुमकिन है। जमा किस तरीके से मुमकिन है? उलमा ने जो हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है जो मनउल किताबा पर दलालत करती है, उसका जवाब देते हुए कहते हैं अल इज़्नु लिमन खाफ निस्यानुहु व नह्यु लिमन अमन निस्यानी व वसqa बिहिफ्ज़िह। कि आप लोग नोट करते रहें, ये तमाम चीजें मतलब किताब के अंदर नहीं है, बाहर से है, तो नोट करते रहे, फायदा देगा आप लोगों को। कहते हैं कि इन दोनों हदीसों के दरमियान जो जमा किया जाएगा, जमा की जो पहली शक्ल है कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबत की इज़्न दी थी वो उन लोगों को लिए दी थी जो कि लिमन खाफ निस्यान, जो उनको ये डर लायक था कि मैं हदीसें भूल जाऊंगा, तो अल्लाह के रसूल ने उनको कहा लिखो। और जो कि भूलने की बीमारी से महफूज थे और उनको पूरा एतमाद था कि हम इसको ज़ब्ते सदर करके रखेंगे, हमारे यहाँ कोई खलल वाक़ई नहीं होगी, तो क्या है, नहीं उन लोगों के लिए था, नहीं कि उन लोगों के लिए था जो कि ज़ब्त से, जो कि भूलने से महफूज थे और उनको अपने ज़ब्त सदर पर 100% यकीन था। वो कहते हैं, ये पहला जवाब। दूसरा जवाब कि नहीं उन लोगों के लिए था या उस वक्त के लिए था हीना खीफ इख्तिलातुहु बिल कुरानी, जब इस चीज का खदशा था कि उसको कुरान से इख्तिलात का, कि कुरान भी तदवीन की जाती थी और सुन्नत नबविया भी तदवीन की जाती थी, तो कहीं दोनों का अमर मुल्तबिस ना हो जाए, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखने से उस वक्त मना किया था। तो दूसरा जवाब है कि नहीं उस वक्त के लिए था कि जब इस बात का खदशा था कि कुरान भी तदवीन किए जा रहे थे और सुन्नत भी लिखी जा रही थी, तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग कुरान और सुन्नत में इख्तिलात कर दें, जो सुन्नत है उसको कुरान भी समझ लें, इसलिए उस वक्त के लिए मना कर दिया गया था लिखने से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हदीस नबविया को कहा व अज़िना फीही फिल किताबत अल हदीसी हीना अमिना, और उसकी किताबत की इजाजत दे दी गई उस वक्त जब इस तरह के खदशात और इस तरह के खौफ से लोग महफूज हो गए कि अब हदीसें कुरान से इख्तिलात, हदीसों का इख्तिलात कुरान से नहीं हो सकता। उसके बाद तीसरा जो जवाब है कि अल मुराद बिन नही, जो नहीं है जिसके अंदर मना किया गया है हदीसों को लिखना, उससे मुराद ये है कि किताबतुल कुरानी व सुन्नती फी सहीफतिन वाहिदा, कि एक ही सहीफे के अंदर कुरान और सुन्नत को लिखना, यानी एक सहीफे के अंदर कुरान और सुन्नत को लिखने से मना किया जाए, नहीं इस पर दलालत करती है। और चौथा जवाब है कि अन्नही खास बिवक्त नुज़ूली, जो नहीं था वो कुरान के नुज़ूल के वक्त तक क्या था, खास था, जब तक कुरान नाजिल होता रहा जब तक के लिए मना किया गया था कि आप हदीसों को तदवीन मत कीजिए, क्योंकि कुरान तदवीन किए जा रहे हैं तो कहीं दोनों में इख्तिलात ना हो जाए। और कहते हैं जब इस इल्तिबास से लोगों को लोग महफूज हो गए और अपने आप को महफूज समझने लगे कि अब कुरान का इख्तिलात सुन्नत से नहीं हो सकता है, तो लिखने की सुन्नत की इजाजत दे दी गई। और पांचवा जवाब जो दिया गया है वो कि ये जो हदीस अबू सईद खुदरी है जो कि मना पर और नहीं पर दलालत करती है, ये गरचे कहा गया मुस्लिम की रिवायत है मरफू, लेकिन राजिह कौल के मुताबिक क्या है, ये मौकूफ है। उलमा ने कहा है कि ये अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कौल है। मौकूफ किसे कहते हैं? हुआ मा उक़िफ़ा अला सहाबी औ मा उज़ीफ़ा इला सहाबी मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन औ तक़रीरिन, कि वो कौल या फ़िअल तक़रीर जिनकी निस्बत किनकी तरफ हो, सहाबे किराम की तरफ हो। गोया कि अबू सईद ये किनका कौल है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल नहीं है, बल्कि यह हदीस अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर मौकूफ है और ये अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है। तो ये थी 3 अक़वाल जो कि उलमा के हैं हदीस के किताबत के ताल्लुक से, कि उनको लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, और उनके दलील, उसके बाद उन दलीलों के दरमियान हमने जो जमा की सूरत अपनाई, इन तमाम चीजों का हमने क्या किया, दरासा किया। उसके बाद कहते हैं क़ाल अल-बैहक़ी इब्न सलाह व ग़ैरु वाहिद लअल्ल अन्नही अन ज़ालिका हीना युख़ाफ़ु इल्तिबासु बिल कुरानी। एक छोटा सा जवाब यहाँ भी देते हुए कहते हैं इमाम बैहक़ी और इब्न सलाह रहमहुल्लाह की उस वक्त मना किया गया था जबकि उसके इल्तिबास का डर था कुरान से, और जब इससे
محفوظ لوگ محفوظ ہو گئے، اس سے لوگ مطلب اپنے آپ کو سیکیور اور محفوظ سمجھنے لگے کہ اب التباس کا ڈر نہیں ہے قرآن کا سنت سے، تو اجازت دے دی گئی حدیثوں کو لکھنے کی. کہتے ہیں وقد حكي اجماع العلماء في الاعصار المتاخره وكما ذكرت لكم في اول الدرس ان العلماء المتاخرين اجمعوا ان الاحاديث ستكتب وستدون، کہ تمام علماء کا متاخرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ حدیثیں تدوین کی جائیں گی، حدیثیں لکھی جائیں گی. على تصویغ کتابت الحدیث وهذا امر مستفید شائع ضائع من غیر نکیر، بغیر کسی نکیر کے، بغیر کسی رکاوٹ کے یہ امر شائع ہے، سب کو معلوم ہے کہ حدیثیں لکھی جائیں گی. اور اسی لکھنے کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے پاس حدیثیں کیا ہیں؟ محفوظ ہے. چاہے وہ کتاب امام مالک رحمہ اللہ کی موطا ہو، چاہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری ہو، چاہے امام شافعی رحمہ اللہ کی مسند شافعی ہو، چاہے امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح مسلم ہو، چاہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی سنن ابی داؤد ہو، چاہے امام ترمذی رحمہ اللہ کی جامع ترمذی ہو، چاہے امام نسائی رحمہ اللہ کی سنن نسائی ہو، چاہے وہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی سنن ابن ماجہ ہو، چاہے وہ امام دارقطنی رحمہ اللہ کی سنن دارقطنی ہو، چاہے وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مسند ہو. اسی طریقے سے جتنی بھی کتابیں ہیں یہ انہی کی حدیث کتابت الحدیث کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے پاس حدیثیں کیا ہیں؟ محفوظ ہیں. تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.